انہوں نے ہمیشہ خدا پر ہی بھروسہ کیا، چاہے دنیاوی اسباب زندگی کو بسر کرنے کے لیے ناکافی رہے ہوں، مگر کیونکہ حکم خدا تھا لہذا اس بنیاد پر انہوں نے کبھی اپنے کو مایوس نہیں سمجھا،
حالانکہ اگر ہم دیکھیں مثلاً جناب ابراہیم جو خانہ کعبہ کے معمار کہے جاتے ہیں، جب انہیں حکم ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو لا کر کہاں پر آباد کیا؟ مکے میں، جسے قرآن اپنی زبان میں کہہ رہا ہے کہ نہ یہاں دانا اگتا تھا، نہ یہاں آبادی تھی، نہ یہاں کھیتی ہو سکتی تھی، ریگستان تھا، غیر ذی زرع، یعنی کچھ تھا ہی نہیں یہاں پر۔ ہم اور آپ ہو کے کیا کرتے ہیں؟ جہاں ذرہ برابر بھی آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے تو چھوٹے شہر سے بڑے شہر بھاگتے ہیں۔ یہ ہے، اگر تھوڑی آسانیاں پیدا ہو گئی، مثلا بچوں کو پڑھانا ہے، یہاں دوا علاج نہیں ہو پاتا، یہاں مشکلات ہیں، یہاں بازار نہیں ہے، یہاں اسکول نہیں ہے، یہاں کالج نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جتنی بھی ہماری وسعت ہے، ہم اپنے وسعت کے اعتبار سے جگہ بدل دیتے ہیں کہ وہاں چلو، وہاں ڈاکٹر ملیں گے، وہاں اسکول ملے گا، وہاں بازار ملیں گے، وہاں کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی، وہاں زندگی کو بسر کرنے کے لیے ہمیں آرام دہ راستے ملیں گے، سب کچھ ہوگا۔ کسی سے کہیے کہ وہ بڑے شہر کو چھوڑ کر آ کر دیہات میں رہے گا، بیوقوف ہو گئے، اتنی اچھی جگہ چھوڑ کر تم یہاں آئے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی وہاں جاتا ہے کہ جہاں ترقی کے راستے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ترقی پانے کی چاہت کرتا ہوا ہر انسان نظر آتا ہے۔ لیکن جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ اچھی خاصی بستی چھوڑی، وہاں 4 لوگ جانتے تھے، اور وہاں سے جو آئے تو ایسی جگہ پر اپنی بیوی اور بچوں کو رکھا کہ جہاں پرندہ نہیں تھا، انسان جانے دیجیے، پرندہ بھی وہاں نہیں تھا۔ اور جناب ابراہیم وہاں تک پہنچایا، پہنچانے کے بعد کیا کہا؟ یہی رہو۔ اگر یہ بھی کہہ کے جاتے کہ یہاں رہو، ہم 10 دن کے بعد آ جائیں گے، 20 دن کے بعد آ جائیں گے، 15 دن کے بعد آ جائیں گے، تب بھی غنیمت تھا۔ کچھ کہا نہیں، کچھ کہا نہیں، ایک مشک پانی رکھا، چند کلو کھجوروں کا، وہی ان کا منو سروا تھا، چاہے اسے آپ آج کے زبان میں کچھ بھی کہہ دیجیے، وہی اچھی سب سے ڈش مانی جاتی ہے۔ کوئی کھجور رکھا اور چلے گئے۔ نہ انہوں نے پوچھا جا کہاں رہے ہیں، آئیں گے کب، نہ انہوں نے بتایا کہ تم یہی رہو، ہم کچھ دن میں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ایمان اور عقیدے کی آنکھوں سے ابراہیم اپنے خدا کو دیکھ رہے تھے، ہاجرہ بھی انہی یقین کی آنکھوں سے اپنے خدا کو دیکھ رہی تھی۔ نہ وہ مایوس تھے اور نہ یہ مایوس ہوئی۔ لیکن ہمارا، ہم کیا، ہم تذکرہ سن لیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کیوں کہتا ہے کہ اس میں تفکر کرو، اس میں تعقل کرو، اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو؟ یہ کون؟ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ پروردگار کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل ہونا ہے۔ جہاں دنیا کے تمام ذرائع منقطع ہو جائے، وہاں خدا سے نہ لگاؤ۔ دیکھو تمہارا کام حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے کہاں ہیں؟ ہمیں تو سامنے نقد سودا چاہیے، ہمیں نقد سودا چاہیے۔
اللہ کہتا ہے تم اگر میری راہ میں 1 روپے خرچ کرو گے، 1 روپے، میں تمہیں 10 دوں گا۔ مثلا کسی یتیم، کسی بیمار کے علاج میں، کسی کی پڑھائی میں، کسی غریب کی مدد کرنے میں، تم اگر 1 روپے بھی اگر لگا دیا تم نے تو ہم تمہیں 10 دیں گے۔ کتنے ہم تو خدا پر یہ اعتبار کر دیں گے، اعتبار کہاں کریں گے؟ لے جا کر بینک میں 2% پر 4% پر، اور وہ کب ٹوٹ کے لے کے چلا جائے پھر کافی افسوس بولے میں ہم تو بڑا اعتبار کرتے تھے، ہم تو بڑا بھروسہ رکھتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم لوٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارا پیسہ چلا گیا۔ اللہ آواز دے گا میں نے آج تک روز عمل تھے اور آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا تو مجھ پر اعتبار نہیں۔ جہاں اعتبار کیا ہے تو اب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیں قرآن مجید میں جو فکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کر رہا ہے کہ اگر تمہیں بظاہر یہ نظر آئے کہ تم گھاٹے میں ہو تو یہ مت کبھی سمجھنا کہ تم گھاٹے میں ہو، اس لیے کہ قرآن پر تم عمل کر رہے ہو۔ قرآن پر عمل کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا ہے۔ اور جب دنیا پر آدمی اعتبار کرتا ہے، دنیا پر آدمی اصول پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے بعد اگر چل گئی تو چل گئی اور نہیں تو پھر بھٹھا تو بیٹھنا ہی ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے مکے میں، کوئی آثار نہیں، نہ دکان، نہ آبادی، نہ کھیت، نہ جینے کے لیے کچھ وہاں سامان فراہم، کچھ بھی نہیں۔ اس پر بھروسہ کیا تھا، اللہ پر بھروسہ کیا تھا۔ جب پانی ختم ہو گیا، اچھا دیکھیے کتنا اصول پر بھروسہ ہے۔ اگر آپ کو اندازہ نہیں تو کبھی بطور آزمائش آپ کو آزما لیجیے گا، کہیں جائیے ساتھ میں لے کر، آگے جا کر مثلا مئو چلے جائیے اور وہاں بس اسٹینڈ پر کھڑے ہو جائیے اور بغیر بتائے چلے آئیے، بغیر بتائے گھر چلے آئیے، اور پھر شام کو جائیے۔ اگر وہ ویب پر لڑائی نہ ہو جائے تو میرا ذمہ، آزمائیے گا مت، ورنہ کل آپ میری گردن کی آپ نے کہا تھا ذرا آزما کے دیکھ لو، آزمائیے گا نا کبھی۔ ارے چھوڑیے وہاں، گھر آنے میں اگر دیر ہو جاتی ہے تو لو فون پہ فون، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ رک جاؤ راستے میں ہے، آ جائیں گے۔ تو میدان پہچانیے، میدان پہچانیے کہ وہ تھی جناب ہاجرہ، وہ تھے جناب ابراہیم، کھانے کی چند کلو کھجوریں، حالانکہ آپ نے انہیں جنگل میں نہیں چھوڑا ہے، چوراہے پر آدمیوں کے درمیان جہاں دکانیں ہیں، جہاں پر آبادی ہے، جہاں پر بھیڑ بھاڑ ہے، جہاں پر ہر چیز فراہم ہے، اگر بھوک لگے تو خرید لو، پیاس لگے تو پانی لے لو، لیکن جہاں پر جناب ابراہیم نے خدا کے کہنے پر اپنے بال اور بچوں کو چھوڑا تھا وہاں کچھ نہیں تھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ جب بچے کو پیاس لگی تب جناب مریم پریشان، وہ بھی شکوا نہیں، پروردگار کس کے ساتھ تو نے مجھے منسلک کر دیا کہ نہ میری خبر لے رہے ہیں نہ بچے کی خبر لے رہے ہیں، کوئی تانا، کوئی شکوا، کسی طرح کی فریاد جناب ہاجرہ کی زبان پر نہیں تھی۔ اور اس کے بعد
बेचारी दौड़ती नहीं इधर उधर इधर उधर। याद रखिएगा, खुदा के हुक्म पर अगर आदमी तवज्जो करता है, कोशिश करता है अल्लाह की खुशनुदी के लिए, उसकी एक अमानत को परवान चढ़ाने के लिए, तो उसका इतना बड़ा अमल का अज्र देता है कि आज तक नहीं बल्कि कयामत तक हाजियों को हाजरा के रास्ते पर दौड़ाता रहेगा। हाजरा के रास्ते पर दौड़ाता रहेगा। किसी कह दीजिए सफा और मरवा कि पहाड़ियों में न दौड़े, न जाए, सिर्फ खाने काबा का तवाफ करे और चला जाए। मेरा में मुस्तफा ने मां कुर्बानी दे, सब कुछ कर, शैतान पर चला है। पूछिए उसका हज कबूल है? उसका हज कबूल है? दुनिया के किसी मसलक में भी उसका हज कबूल नहीं हो। क्यों? इसलिए कि सफा और मरवा के दरमियान दौड़ नहीं लगाई। परवरदिगार एक औरत की सीरत पर तू अमल करा रहा है। आवाज़ी याद रखो, तुम्हें वो औरत दिखाई दे रही है, वो मुजस्समा मशीयत परवरदिगार थी, जो मेरे कहने पर अमल कर रही थी। वो घबराई नहीं, वो परेशान नहीं हुई। उसने मेरी रज़ाकियत का कलमा पढ़ा, उसने मेरी हयात जो मैंने उसे अता की थी, कितना उसे भरोसा था कि इस जंगल में भी जिसने मुझे हयात दी है वो मौत के हवाले नहीं कर सकता। ये और सोचिए, जिस बच्चे को इस मशक्कत के जरिए पाल कर जवान कर दे आदमी, बड़े होने के बाद अब बाप को ख्वाब देखा, परवरदिगार कि इसे ले जाओ और मेरा में कुर्बान कर दो। हम होते आपको तो क्या करते, कुर्बान करते हैं। मायूस नहीं होना है खुदा की जात से। जितना उसके ऊपर ईमान, भरोसा, तयक्कुन बढ़ाते चले जाइएगा, रुतबा बढ़ता चला जाएगा, रुतबा बढ़ता चला जाएगा। आज तुम अपने बेटे को मेरी खुशनुदी के लिए ज़िबह कर दो। बेटा भी ऐसे ही था, बेटा भी ऐसे ही था। जब बताया, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की खुशनुदी के लिए उसकी राह में ज़िबह कर रहा हूँ, तो बेटे ने कहा, पापा जो आपको परवरदिगार ने हुक्म दिया है आप उसे कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मुझे सामरीन दिखाएंगे। ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये बच्चों को सबक कि अगर बाप बेटे को कोई हुक्म देता है तो आनाकानी न करे। अगर सीरत अंबिया पर अमल करना है तो बाप के चश्मे अबरू के इशारे पर चलना पड़ेगा, वरना लाख कहिए जब जरूरत हो तो बाप से मोहब्बत का इजहार करे। तो अगर एक नौकर भी रखेगा आदमी तो करता है, ये एक नौकर भी रखता है आदमी तो जब जरूरत पड़ती तो आ जाता है, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे उस चीज की जरूरत है। ये कमाल नहीं है, ये देखो कि उसका दिल किस चीज से दुखता है वो काम अंजाम न दो, ये कमाल है। और अगर इस तरह का किया, देखिए ये सीरत अंबिया में भी चली आ रही और दुनियावी तारीख में भी। यहाँ आपने देखा एक बाप ने कहा कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं, क्या कहा? आपको जो हुक्म है कर गुजरिए, इंशाअल्लाह
صابرین میں پائیں گے. دنیاوی تاریخ میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا, ایک باپ نے بیٹے سے کہا تھا تم میرا ملک چھوڑ دو. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ گھر سے چلا جاتا ہوں لیکن ملک نہیں چھوڑوں گا. اگر کہہ دیا ہوتا تو کیا تھا, میں خود کماؤں گا کھاؤں گا, لیکن نہیں. اس نے کہا اگر آپ کی مرضی یہی ہے کہ میں 14 سال کے لیے آپ کا ملک چھوڑ دوں تو آپ کی خوشنودی کے لیے میں ملک چھوڑ دوں گا. یہ دنیاوی تاریخ اور یہ ہے ایمان کی قرآنی تاریخ, انبیاء کی تاریخ, مرسلین کی تاریخ, شہداء کی تاریخ. تو تاریخیں دونوں ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے وہ صحیح ہے, لیکن کردار دیکھیے, کردار کتنا بلند ہے ان کا بھی ان کا بھی. لیکن وہ تو ملک چھوڑا تھا, اس نے تو جان دینے کے لیے آبادی کا اظہار کر دیا کہ میرے باپ مجھے آپ ذبح کر دیجیے, لیکن پروردگار کا حکم ٹالا نہیں جاتا. تو یہ کیا تھا؟ اگر یہ سوچتے ہیں یہی تو میرا بچہ ہے, ابھی اس کو میں ذبح کر دوں تو میرے پاس کیا رہے گا, تو مایوسی ہوتی یا نہیں ہوتی؟ یہ ایک بچہ ہے, اسے میں نے ذبح کر دیا, پروردگار ایک دو اور دے دے تب ہم ذبح کریں گے. کہہ سکتے تھے جناب ابراہیم, لیکن نہیں, دیا اس نے ہے, مانگا بھی اس نے ہے, لہذا انہوں نے اس پر عمل کیا. اور یاد رکھیے گا اسلام کی تاریخ میں قربانیاں تو شروع سے ہوتی چلی آئی ہیں, مگر انفرادی قربانیاں لوگ دیتے رہے ہیں. اجتماعی قربانی کا نقطہ آغاز جناب ابراہیم نے کیا. اجتماعی قربانی کا آغاز جناب ابراہیم نے کیا تھا, اور اسی قربانی کو منزل معراج پر حسین ابن علی نے پہنچایا ہے. اسی قربانی کو منزل معراج پر کس نے پہنچایا؟ امام حسین علیہ السلام. دیکھیے دو ہی چیزیں تھیں, یا تو حسین اپنی جان بچا لیتے یا اسلام بچا لیتے, یا اپنی جان بچا لیتے یا حسین اسلام کو بچا لیتے. اگر اپنی جان بچاتے تو اسلام ذبح ہو جاتا, اسلام ذبح ہوتا یعنی آدم مر جاتے, یعنی نوح مر جاتے, یعنی ابراہیم مر جاتے, یعنی موسیٰ مر جاتے, یعنی عیسیٰ مر جاتے, یعنی جتنے ایک کم 1,24,000 انبیاء تھے سب کی موت تھی اگر حسین اپنے کو بچاتے. یہ حسین نے اپنی قربانی نہیں دی ہے, اپنی قربانی دے کر 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کی سیرت و کردار کو زندہ کیا ہے. اور آج اسی قربانی بنیاد پر دنیا یہ سمجھتی ہے حسین قتل کر دیے گئے, مر گئے, شہید کر دیے گئے. نہیں, حسین وہیں سے زندگی پا گئے, حسین وہیں سے. آج آپ ٹی وی پر بیٹھ جائیے, ریڈیو دیکھیے, موبائل پر کہیں سے مرثیے کی آواز, کہیں سے نوحے کی آواز, کہیں سے مجلسوں کی آواز. یہ کیا ہے؟ یعنی حسین بتا رہے تھے تم یہ سمجھ رہے ہو میں اپنی گردن کٹا رہا ہوں, میں اپنی گردن نہیں کٹا رہا ہوں, اپنے کو زندہ جاوید بنا رہا ہوں. صلوات پڑھتے ہیں محمد. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام یہ نہ سمجھیے گا حسین کو پتہ نہیں تھا اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے, نہیں, سب پتہ تھا امام حسین, مگر بغیر اس کے دین کو تحفظ نہیں, شریعت کو بقا نہیں تھی.
توحید کو حیات نہیں تھی. لہذا امام حسین علیہ السلام آئے اور جب نکلنے لگے ہیں. کسی کو اپنا وطن چھوڑنا کوئی خوشی سے نہیں چھوڑتا. کوئی اپنے وطن کو خوشی سے نہیں چھوڑتا. سوچئے امام حسین علیہ السلام نے کس دل سے چھوڑا. جب قافلہ جانے کو ہوا اور امام حسین علیہ السلام نانا کے روزے پر آئے ہیں اور آنے کے بعد تعویذ قبر پکڑ کر لیٹ گئے ہیں. نانا آپ کی قبر کا مجاور اب یہاں سے جا رہا ہے. کہتے کہتے امام کی آنکھ لگ گئی. آپ نے دیکھا میرا نانا مجھے آغوش میں لیے ہوئے ہے. آواز دی میرے لال اگر دین کے تحفظ کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں تمہیں اپنی آغوش سے الگ نہ کرتا. جاؤ حسین خدا حافظ. امام حسین علیہ السلام نانا کی قبر سے رخصت ہوئے اور رخصت ہونے کے بعد ماں کی قبر کی طرف آئے. تاریخیں کہتی ہیں کوہنیوں کے بل چل کر ماں کی قبر کے پاس آئے اور ادا کرے ہوئے آواز دی وقف الی قبر ہی. حسین ماں کے قبر کے برابر کھڑے ہوئے اور آواز دی السلام علیک یا اماں. اے اماں حسین کا آخری سلام لو. اس کے بعد آواز دی حسین روکا چاہا بے بدائی. اے اماں آج حسین رخصت آخر کے لیے آیا ہے. اماں آج کے بعد اب آپ کی قبر پر چراغ جلانے والا حسین نہیں آئے گا. وآخر زیارت اور یہ میری آخری زیارت ہے ماں. اے اماں یہ میری آخری زیارت ہے. لہب لرز گئی. آواز آئی وَإِلَيْكَ السَّلَامُ یا غریب العلوم یا تشان العلوم. اے میرے غریب دیال لال تم پر بھی ماں کا سلام. اے میرے پیاسے بچے حسین ارے تم پر بھی میرا سلام ہو. اے بیٹا ارے آج کے بعد تیری ماں قبر میں نہ رہے گے تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے. اسی لیے جب قافلہ کربلا میں رکا ہوا تھا اور پشت خیمہ سے آواز رونے کی آئی تو جناب زینب نے آواز دی اے بھیا ارے یہ آدھی رات کے بعد پشت خیمہ سے رونے کی آواز کیوں آتی ہے. یہ کون ہے جو روتا ہے؟ تو حسین نے رو کے کہا تھا اے بھائی ارے یہ میری ماں فاطمہ ہے. جب میرا قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تو اماں نے لہر چھوڑ يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتصديقا لأمره. ورنا تجھے وقت کے لیے تو دلالت کا یہ واسطہ ہے محمد راجہ بشیان حضرت اللہ علیہ حضرت مومنین اور مومنات بیمار ہیں شفا عطا کرے مومنین اور مومنات سفر کو ثانی ابراہیم اور ہمارے